چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔ دکھ بالکل ختم نہیں ہوتے، ہاں، مگر ان کی شدت بھی ایک سی نہیں رہتی۔ تعلق کمزور ہو جاتے ہیں، یادیں دھندلا جاتی ہیں، انسان سنبھل جاتے ہیں، اور زندگی اپنی تمام تر محرومیوں کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ احترام سب کا کریں، ہر ولی کا، ہر مومن کا، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر پارسا کا، لیکن مانگے صرف اللہ سے، کیونکہ وہی اس کا واحد حقدار ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں۔ یادیں ہمارے پسندیدہ لمحات کی لاشیں ہوتی ہیں، مگر ہم ان کو دفناتے نہیں، کیونکہ ہمیں ان کے مرنے کا یقین ہی نہیں آتا۔ انسان زندگی میں صرف ایک بار شدت سے جذباتی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ہر چیز کے بارے میں بے حس ہو جاتا ہے۔ سب کے سب معاملات اس دنیا میں رہ جانے ہیں، لیکن عمل کا بدل عمل سے ملنا ہے، جو کیا ہے وہی پانا ہے۔ اسے رلا اسے رلا، وعدہ خلافیاں حق تلفیاں، کسی کو خواب دکھا کے مکر جانا، یہ سب ہوا میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اپنا بویا کاٹنے کے لیے تیار رہو، کیونکہ جس نے برا کیا اپنے لیے اور جس نے بھلا کیا تو بھی اپنے لیے۔ اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنکھوں کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ آخر میں صرف 3 چیزیں اہمیت رکھتی ہیں: آپ نے کتنی نرمی سے زندگی گزاری، آپ کی زبان نے گھاؤ دینے یا بھرنے کا کام کیا، اور آپ نے کتنی خوش اسلوبی سے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو آپ کے لیے نہیں تھیں۔ اس دور میں لوگوں کے بدل جانے پر حیرت ظاہر کرنے کے بجائے ان کے شر سے بچنے کی دعا کیا کریں۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا۔ پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ اس زندگی میں تم اپنی مرضی سے سب کچھ خود سیکھو گے، سوائے سنگ دلی کے، وہ کوئی دوسرا آ کر تمہیں سکھائے گا۔ ہمارے معاشرے میں صلح کی بیٹھک کا مقصد کمزور کو اپنا حق چھوڑنے پر راضی کرنا ہے۔ اصولوں کا کھیل نہیں، مفاد کی چال ہے۔ مکھی اگر چائے میں گرے تو لوگ پوری چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن اگر دیسی گھی میں گرے تو صرف مکھی کو نکال کر گھی استعمال کرتے رہتے ہیں، کیونکہ لوگ اصولوں پر نہیں مفادات پر چلتے ہیں۔ فیصلے اصولوں سے نہیں، سامنے والے کی حیثیت دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ یہی ہے آج کی حقیقت۔ اصول بھی تب تک ہیں جب تک ہمارے فائدے میں ہوں۔ ہم تخیل کا سفر تو مفت ٹکٹ کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن اس کی قیمت تب ادا کرتے ہیں جب ہم اپنی حقیقت کی طرف واپسی کا سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عمر صرف ایک عدد ہے، اور یہ کبھی بھی آپ کی حقیقت کی نمائندگی نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 60 سال کے بچے ہوں یا 20 سال کے بوڑھے ہوں۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہوتے ہیں، ان میں سب سے اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں دوبارہ ملاقات کا امکان نہ ہو۔ زندگی میں بہت سے امتحان آئیں گے۔ جو لوگ آج تم سے آگے نظر آتے ہیں، ممکن ہے کل وہی تمہارے پیچھے ہوں۔ یاد رکھو، کامیابی اور ناکامی مستقل نہیں ہوتی، وقت بدلتا رہتا ہے اور حالات بھی۔ کامیابی صبر، مستقل مزاجی اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ جو شخص آزمائشوں میں ثابت قدم رہتا ہے
وہی آخر کار آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے دوسروں سے موازنہ کرنے کے بجائے اپنے راستے پر اعتماد کے ساتھ چلتے رہو، کیونکہ انجام ہمیشہ کوشش کرنے والوں کے حق میں ہوتا ہے۔ آپ بس نرمی سے انہیں رخصت کیجیے جو آپ کے نہیں، اور دل سے قریب کیجیے انہیں جو آپ کو آپ کے جیسا رہنے دیتے ہیں۔ آپ سب کے لیے نہیں بنے اور سب آپ کے لیے نہیں بنے، اور یہی زندگی کا سب سے خوبصورت توازن ہے۔ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو ٹھیک، اس والی راہ پر سوار ہو گئی ہوں میں۔ لوگوں کو لگتا ہے مجھ میں غرور آ گیا ہے، مجھے لگتا ہے سمجھدار ہو گئی ہوں میں زندگی تجھے خبر ہی نہیں، روحیں اداس ہیں جوان نسلوں کی۔ تربیت اچھی ہو تو دل کسی کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے دلی صعوبتوں کے بعد یہ جانا کہ دل کی آواز کبھی نہ سنو، اسے دبا دو۔ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ اکثر اپنی خواہشات پوری کرنے میں اسے ضائع کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ بنیادیں مضبوط کرے۔ وہ سمجھتا ہے کہ حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ چاہے نوکری ہو یا کاروبار، اگر انسان نے اپنی بنیادیں مضبوط نہیں کیں تو مشکل حالات میں اس کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ آخر کار وہ ایک ایک کر کے اپنی ضروری اشیاء بیچنے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ اس نے فضول خرچی کی وجہ سے اپنی مالی حفاظت نہیں کی۔ گلاب کے پودے میں پھول کم اور کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اسے کانٹے کا پودا نہیں بلکہ گلاب کا پودا کہتے ہیں، کیونکہ گلاب کا پھول اپنی خوبصورتی، رنگ اور خوشبو کی وجہ سے ہی کانٹوں سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر انسان میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی۔ اپنی خوبیاں پہلے سے زیادہ پختہ کرو اور خوبصورت بناؤ، تاکہ لوگوں کو تمہاری خوبیوں سے اتنا فائدہ ہو کہ وہ تمہاری خامیاں اگنور ہی کر دیں۔